السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 12واں لاسٹ اور آخری مہینہ ہے، اور یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، بلکہ 4 حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور 4 حرمت والے مہینے بنائے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ تو اللہ نے 4 حرمت والے مہینے بنائے۔ یہ کب سے؟ جب اللہ نے زمین آسمان کو بنایا تبھی سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اس کی وضاحت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ نے کہا 4 حرمت والے مہینے ہیں، وضاحت صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 حرمت والے مہینے یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4406۔ تو یہ ہو گئی کہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ابتدائی 10 دنوں کی، اسٹارٹنگ کے 10 دنوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ سورہ فجر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی اسٹارٹنگ کی 10 راتیں ہیں۔ تو اللہ نے قسم کھائی ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 28 کے اندر بھی ان 10 دنوں کا ذکر ملتا ہے، اس کی فضیلت کا۔ اگر حدیث کی ہم بات کریں تو کئی حدیثوں میں اس کی فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جو مسند بزار کے اندر ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 1133 کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا میں سب سے افضل دن، دنیا میں سب سے بیسٹ دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھا گیا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں، جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں ہے۔ غور سے سنیے، إِلَّا رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ، اگر کوئی مجاہد جو جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے اور شہید ہو جائے، عَفَّرَ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ یعنی اپنے چہروں کو گرد میں غبار میں لگا لے، یعنی شہید ہو جائے، تو وہ افضل ہوگا۔ لیکن جو جہاد کر کے واپس لوٹ آئے تو اس سے بھی بہتر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ سبحان اللہ۔ حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت بہت ساری ہے، کیونکہ اس کی حکمت بہت ساری ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سے اچھے اچھے اعمال یا بڑی بڑی عبادتیں ہیں اس 10 دنوں کے اندر۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، صدقہ، قربانی اور حج۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ تو یہ بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، جو سال کے اور دنوں میں یا اور مہینوں میں یہ چیز جمع نہیں ہوتی۔ کہیں رمضان ہے، ٹھیک ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں نماز ہے، لیکن یہ نماز، روزہ، صدقہ، حج، قربانی سب جمع ہو جائے، ایسا سال میں صرف ان 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہونے کی۔
تو ان 10 دنوں میں کی جب اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے تو اس کے اندر عمل کرنا بھی بہت محبوب ہوگا، بہت پسندیدہ ہوگا، اور وہ ہے بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 969 صحیح بخاری، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال بہت زیادہ پسند آتے ہوں ان 10 دنوں سے زیادہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو اعمال لگتا ہے، جو نیکیاں لگتی ہے پورے سال میں سب سے زیادہ، وہ ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہوگی۔ گویا پورے سال میں سب سے زیادہ عمل اللہ کو جو پسند ہے جس دنوں کے اندر، جن دنوں کے اندر، وہ یہ 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے اسٹارٹنگ ابتدائی 10 دن۔ تو آپ سے پوچھا گیا قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے، اتنا محبوب نہیں ہے؟ کہا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، لیکن ایسا مجاہد جو نکلے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ پھر کچھ بھی لے کر کے واپس نہ آئے تو وہ افضل ہو سکتا ہے بس۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے جو مسند امام احمد کے اندر ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل فیہن افضل من هذه العشر، کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں جس کے اندر عمل، نیک اعمال، عبادتیں اتنا زیادہ محبوب ہوں جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر محبوب پسند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا پورے سال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اعمال جو پسند آتے ہیں، جو محبوب ہیں، جو اچھے لگتے ہیں، وہ یہ 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی اسٹارٹنگ شروع کے 10 دن۔ کیا رمضان کے 10 دن سے بھی زیادہ؟ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، جی ہاں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے 10 دن سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ صاف حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دن یہ 10 دن ہے، اور اعمال بھی سب سے محبوب اور پسند ان 10 دنوں کے اندر ہے، سب سے زیادہ ہے۔ تو رمضان کے 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت ہے۔ ہاں، روزے تو ہیں زیادہ، اس سے زیادہ افضل ہے کیونکہ وہ تو رکن ہے اسلام کا، لیکن اگر پورے 10 دنوں کی بات کریں اجمالی طور پر تو اس سے زیادہ محبوب یہ 10 دن ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہاں، رمضان کی جو آخری جو 10 دن ہیں، تو آخری 10 راتیں جو رمضان کی وہ اس سے افضل ہے کیونکہ اس کے اندر شب قدر بھی ہے۔ تو ان راتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی رمضان کے 10 دن سے بھی زیادہ افضل یہ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہیں۔ سبحان اللہ، جس کی یہ کئی حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، واضح ہیں، کلیئر ہیں۔ تو یہ فضیلت ہوئی کہ ذی الحجہ کے ابتدائی شروعاتی 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اب اتنی زیادہ اہمیت ہے ان 10 دنوں کی، اتنی زیادہ فضیلت ہے، سبحان اللہ، تو اب ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے، کیا اعمال ہمیں کرنی چاہیے، یہ بات انشاءاللہ ہم دوسرے درس میں سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔